السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 99 نیوز میں ہوں ارم قریشی۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بی بی پاک دامن کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، حضرت امام حسین علیہ السلام نے آخری رات کربلا میں اپنے ہمراہوں کو جمع کر کے خطبہ دیا، جس کا مضمون یہ تھا: میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور اس کی تعریف ظاہر اور پوشیدہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے جد کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ہم کو گوش چشم قلوب عنایت کیے اور قرآن کی تعلیم اور دین کی سمجھ دی۔ بس ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں اپنے ہمراہوں سے زیادہ کسی کو باوفا سمجھتا ہوں اور نہ کسی کو بہتر سمجھتا ہوں۔ نہ میرے اہل بیت سے کوئی زیادہ نیک اور نہ ان سے زیادہ کوئی شخص رشتے کا لحاظ رکھنے والا ہے۔ بس تم سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کل یہ دشمن مجھ سے ضرور لڑیں گے۔ میں تم کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں، جس کا جس طرف جی چاہے چلا جائے، میرا کچھ حق اس پر نہیں، لیکن مناسب ہے تم میں سے ہر شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو اپنے ہمراہ لے جائے۔ تم سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اپنے اپنے شہروں اور ملکوں کو متفرق اور منتشر ہو کر چلے جاؤ۔ شاید اللہ تعالیٰ تم کو اس تکلیف سے بچا لے، کیونکہ شامی میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اگر مجھے پائیں گے تو دوسروں کی جستجو نہ کریں گے۔ اس فقرے کا تمام ہونا تھا کہ تمام کے تمام چلا اٹھے۔ آپ کے بھائی، لڑکوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے لڑکوں نے رو کر کہا: ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کے بعد باقی رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی یہ دن نہ دکھائے۔ امام حسین نے فرمایا: اے بنی عقیل، بس بس، مسلم کی شہادت کافی ہے، تم لوگ جاؤ، میں نے تم کو خوشی کے ساتھ اجازت دی۔ بنی عقیل بولے: آپ سے علادہ ہو کر خلائن سے ہم کیا بولیں گے کہ ہم اپنے شیخ، اپنے سردار، اپنے بہترین چچا کے لڑکے کو دشمنوں کے قبضے میں چھوڑ آئے اور ان کے ساتھ ایک تیر بھی نہ پھینکا، نہ ان کے ساتھ ایک نیزہ مارا، نہ ان کے ساتھ تلوار چلائی۔ واللہ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کریں گے۔ اللہ کی قسم، ہم ایسا نہیں کریں گے اور نہ آپ کو تنہا چھوڑیں گے۔ آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ آپ کا جو حال ہوگا وہ ہمارا ہوگا۔ خدا وہ زندگی ہمیں نہ دے جو آپ کے بنا ہو۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ 6 بیبیاں، جن میں ایک جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ کریم کی صاحبزادی ہمشیرہ، جناب حضرت عباس کی معصوم رقبہ مشہور بی بی حاج اور 5 صاحبزادیاں حضرت عقیل برادر حضرت علی کریم وجہ الکریم کی ہیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت بی بی تاج، حضرت بی بی نور، حضرت بی بی حور، حضرت بی بی گوہر، حضرت شہباز ہمشیرہ گان اور حضرت مسند۔ حضرت رقیہ المشہور بی بی حاج صاحبہ منکوحہ جناب امام مسلم تھیں۔ کہتے ہیں کہ جناب امام سید امام شاہ کربلا غریب پرجفا یعنی سید کونین امام حسین علیہ السلام مدینے سے جب کوفہ حسب قلب ہوئے تو یہ بیبیاں بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ 9 محرم الحرام کو جناب امام نے باطن جناب مرتضیٰ کی یعنی کہ بحکم حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم کہ ان بیبیوں کو ارشاد فرمایا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا: ہم تم کو ایسے حال پر چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ایسا کریں تو بروز قیامت جناب بی بی فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نور چشمات میں مجبور ہوں، حکم مرتضیٰ ایسا ہی ہے، مراقبہ کر کے دیکھ لو۔ لاچار بیبیوں نے عرض کی: اچھا، ہم تابعدار ہیں، جہاں حکم ہو چلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا: کہیں جانے کا تم کو ارشاد ہوتا ہے؟ پھر انہوں نے عرض کی کہ ہمارے دونوں فرزند آپ کے پاس رہیں تاکہ آپ کے قدموں پر شہادت پائیں۔ آپ نے یہ عرض قبول فرمائی اور بیبیاں وہاں سے روانہ ہند کی جانب چلی گئیں۔ دوسرے روز واقع شہادت امام حسین علیہ السلام جب انہوں نے سنا تو بہت گھبرائیں، مگر خیال یہ کہ تعمیل حکم یہی ہے کہ ہند چلا جائے۔
وہاں سے آپ لاہور آ پہنچیں۔ یہاں مقامی خانقاہ ایک ٹیلہ تھا، اس پر گھبرائیں۔ اس زمانے میں گرد و نواح میں اس مقام میں کوئی بستی نہیں تھی، راہبوں کے چند گھر تھے۔ جب یہ بیبیاں یہاں پہنچیں تو یہ مجرد برکت قدم اہل بیت رسول کے ان عرابوں کے آتش کدے فوراً سرد ہو گئے، بستیوں میں فطور اور خلل پڑ گیا۔ جوگیوں کے تمام منتر ختم ہو گئے۔ جوتشیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہماری صدیوں کی روایات دم توڑ رہی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ پوچھا گیا تو سب نے سوچ بچار کر کے کہا کہ یہاں کوئی اہل اللہ عرب ترک سے آئے ہیں، یہ ان کی برکت کا اثر ہے، یہ انہی بیبیوں کے قدموں کا نتیجہ ہے۔ راجاؤں نے ان کی طلبی کے لیے آدمی بھیجے۔ ستم رسیدہ بیبیاں بہت حیران اور پریشان ہوئیں کہ ہم نے وطن بھی چھوڑا اور یہاں نقشہ یہ ہے کہ ہمیں غربت بھی راس آتی نہیں نظر آ رہی۔ راجا کے آدمی ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے راجا کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ آخر راجا نے اپنے بیٹے راج کمار کنور کو بھیجا اور یہ ہدایت کی کہ یا انہیں حاضر کرو یا اپنے علاقے سے باہر نکال دو۔ جب راجا کا بیٹا راج کمار کنور ان بیبیوں کے پاس آیا، انہوں نے منت سماجت کر کے کہا، بابا ہم غریب مسافر، ستم رسیدہ اور بے خانقاہ ہیں، خدا ہے کہ ہمیں تکلیف نہ دو۔ اگر ہمارے یہاں رہنے سے کوئی خلل واقع ہوتا ہے تو ہم چلے جانے کو تیار ہیں۔ راج کمار کنور نے کہا، میں مجبور ہوں، میرے لیے ملک کے احکام کی تکمیل ضروری ہے۔ جب راجا کے بیٹے نے ضد کی تو تاج بی بی نے راجا کے بیٹے کو اس قہر بائی نگاہ سے دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ بہت رویا اور بی بی تاج کے قدموں میں گر پڑا اور معافی کا خواستگار ہوا اور فوراً مشرف با اسلام ہوا۔ جب یہ خبر راجا کو پہنچی تو وہ بہت غضبناک ہوا اور اس کے حکم سے ہندوؤں نے ان بیبیوں کے خلاف شورش برپا کر دی۔ ان بیبیوں نے تنگ آ کر جناب باری میں دعا کی، خدایا ہمارا پردہ رکھ اور زمین کو حکم دے کہ وہ ہمیں اپنی آغوش میں جگہ دے دے۔ یہ دعا قبول ہوئی، زمین شق ہوئی اور تمام بیبیاں اس میں سما گئیں۔ جب راجا کے بیٹے نے، جس کا اسلامی نام عبداللہ تھا، یہ کرامت دیکھی تو اس نے فقیری اختیار کر لی اور ان بیبیوں کی قبریں بنا کر مجاورت کی خدمات سر انجام دینے لگا۔ عبداللہ کا نام بابا خاکی مشہور ہو گیا۔ بابا خاکی نے شادی بھی کی اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ کئی سو سال بعد جب سلطان محمود غزنوی نے راجا جے پال کو شکست دے کر لاہور میں قدم رکھا اور ان پاک دامن بیبیوں کا تذکرہ سنا تو عذرائے عقیدت پختہ چار دیواری اور خانقاہ میں چند دلام تعمیر کروائے۔ چند صدیوں کے بعد شہنشاہ اکبر کے عہد میں چند عمارتیں اور تعمیر ہوئیں۔ اسی زمانے میں اس جگہ زمین کو قبرستان قرار دے دیا گیا۔ خانقاہ کی ڈیوری میں بابا خاکی کا مقبرہ بھی ہے۔ بابا خاکی کا انتقال 101 ہجری میں ہوا۔ اسی قبرستان میں بی بی حلیمہ المشہور تنوری بی بی کی قبر بھی ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور مسعود قبیلے کی صاحبزادی بتائی جاتی ہیں۔ بی بی حلیمہ پاک دامن بیبیوں کی روٹی پکایا کرتی تھی۔ یہ بی بی بھی مظلوم سیدانیوں کے ساتھ عرب سے آئی تھی۔ سن 61 ہجری میں اس بی بی کا انتقال ہوا۔ بی بی پاک دامن کا سالانہ عرس بڑی عزت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، بی بی پاک دامن کے بارے میں مختلف روایات اور بھی ملتی ہیں۔ بعض مقررین کا ماننا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی بی بی دفن نہیں ہے، جبکہ بہت سارے لوگوں میں بات یہ بھی مشہور ہے کہ یہ وہ بیبیاں ہی ہیں جو عرب سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم پر یہاں تشریف لائیں اور یہاں ہندوؤں کے ساتھ معاملات پیش آئے اور ان کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں دفن کر دیا اور پردہ رکھ لیا۔ یہی وہ بی بی پاک دامنہ ہیں، اسی لیے یہاں پر ہزاروں لوگ حاضری دیتے ہیں اور سادات ان بیبیوں کی قدم بوسی کر کے اپنی حاجت روائی کرتے ہیں۔
سینئر صحافی شفیق قریشی کی زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news